ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت میں اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کے کردار و خدمات اور محکمہ اوقاف میں اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیں۔ اچھا طاہر صاحب، زندگی کے بہت سال کی طرف جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی اچیومنٹس زیادہ رہیں کہ پھر بہت کچھ کھو دیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جس ٹریک پہ تھا اور مجھے جو کرنا چاہیے تھا، میں وہاں پوری اپنی جو میری کیپیسٹی تھی میں اس کو صحیح صرف کرتا رہا۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ جو کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ کو پر کرنے کے لیے موقع مل جائے، اور جب آپ کے ساتھ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ آ جاتا ہے، تنظیمی ڈھانچہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے کرنے اور کر گزرنے کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا پروفیشن جو ہے، جب آپ کا پیشن ہو اور فرائض منصبی اور خواہش قلبی یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پھر کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ کام شوق بن جائے تو اس میں پھر بوجھل پن کم ہو جاتا ہے، بلکہ بوجھل پن نہیں رہتا۔ جب آپ آئے اور آپ نے کہا کہ خواہش قلبی کی بات کی، تو وہ خواہش قلبی تھی کیا؟ میں بنیادی طور پر ہر آدمی ایک خاص شعبے کے لیے ہے، اور یہ چیز اپنے آپ کو ایکسپلور کر لینا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کرنے کے لیے ہوں، تو اس میں پھر سہولت ہو جاتی ہے۔ تو میں جب اپنے اس پروفیشن میں تھا، اس پروفیشن سے مراد یہ کہ میری یہ پوسٹنگ جو ہے جو آج سے 22-25 سال پہلے جب ہوئی، تو اس میں ایک ریسرچ تھی، ایڈمنسٹریشن تھی، اور پھر اس میں تصوف تھا، بہت اس کا وسیع دائرہ تھا، لیکن اتنا مؤثر نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس وقت ذرا کرنے کی استعداد کیپیسٹی بھی زیادہ تھی، تو میں نے اپنے شعبے کو ان خطوط پر استوار کیا جس پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جو صوفیہ کی تعلیمات، اور پھر اس وقت مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ایک بڑی شدید لہر تھی، جس طریقے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ انتہا پسندی اور تشدد آمیزی، تو بہت سے جو بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا اور نہ لے سکتا ہوں، ان کو جیلوں سے نکالا، مذاکرات کی میز پہ آئے، اور ایک متحدہ علماء بورڈ بنا، اس کے اجلاس ہوئے مری میں، پنجاب ہاؤس میں 3-4 دن جاری رہے، ایک ضابطہ اخلاق بنا۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنے، کرنے، ان کی میزیں آراستہ کرنے، ان بڑے بڑے لوگوں کی کرسیاں سیدھا کرنے کا موقع ملا، تو میں ان ساری چیزوں کو بڑا ایسٹ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید میری زندگی میں وقت میرا ضائع، جو ایک روایتی دفتری سرکاری آدمی کا ملازمت میں، پوسٹنگ ٹرانسفر میں، چاہنے نہ چاہنے میں، پسند ناپسند میں، یہاں سے وہاں جانے میں ہوتا ہے، تو وہ میرا شاید اس طرح نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے میں نے ادارہ سازی کا موقع ملا۔ میں سمجھتا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ماڈل مدرسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمارے ہاں برصغیر کا جو ایک سسٹم ہے مسجد، محراب اور مدرسے کا، یہ سارا پرائیویٹائز ہے۔ اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، 100 سال پہلے کی بھی بات کروں یا اس سے بھی پہلے کی بات کروں، دنیا کے مختلف جو خطے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹائز ہیں۔ خلیج ہے، گلف ہے، فار ایسٹ ہے، خطبہ جو آتا ہے وہ پڑھ دیتا ہے، لیکن یہ خطہ ایک ایسا ہے جہاں محراب و ممبر نے کبھی سلطان، بادشاہ اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اس کی حکومت کو یا اقتدار کو تسلیم نہیں کیا۔ مولوی، امام، خطیب، عالم، اسکالر، مفتی، شیخ، وہ چٹائیوں پہ بیٹھا، ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں تھیں، اس نے روکھی سوکھی کھائی، لیکن اس نے اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کی آواز، اس کا خطبہ، اس کا محراب، اس کا ممبر، یہ آزاد رہا۔ اور یہ اس حوالے سے پھر بہت سی چیزیں، اگرچہ ہر حکمران یہ خواہش کرتا ہے کہ میری بات یہاں سے بھی ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں بھی میں نے وہ دیکھیں، پھر ان کو ریگولیٹ بھی کیا، اور ایک چیزوں کو ہارمونائز کیا، جو مذہبی طبقے ہیں اور جو حکومتی طبقے ہیں ان کے درمیان ایک جو خلیج تھی اس کو کم کیا۔ اچھا، مسجد، ممبر اور محراب کی، تو کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آزاد ہے ابھی بھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا اس خطے میں آزاد ہے، دنیا کے شاید اور کسی خطے میں آزاد نہ ہو۔
اور جو آپ کا میڈیا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آئے ہوئے تو شاید 20 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو علاقے کا، محلے کا، شہر کا سب سے مؤثر جو میڈیا اور میڈیم تھا وہ تو محراب تھا. خطیب صاحب کی آواز جو ہے وہ جمعے کی آواز شام کو علاقے کے ہر کونے میں پہنچ جاتی تھی، اور یوز بھی ہوتا تھا، بعض جگہ پہ مس یوز بھی ہوتا تھا، اور آج بھی ہے. ابھی کرونا، اس سے پہلے ڈینگی، اس سے پہلے بہت سے ایسی وبائیں جس میں ہم نے اس کے ذریعے چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا. اور لوگ آج بھی، آپ کے گلی محلے میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر رہتا ہے نا، تو آپ کو کسی شرعی مسئلے پر رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ اس پی ایچ ڈی یونیورسٹی کے بڑے مسند نشین اسکالر کے پاس نہیں جائیں گے، اس محلے کے مولوی کے پاس جو مسلح پہ بیٹھا ہے اسی سے بات پوچھیں گے، اور اسی کی بات کہی ہوئی پر ہی آپ کا دل ٹھکے گا. اچھا، پاکستان کی سرزمین کو اگر میں بات کروں، چاہے وہ ملتان ہو چاہے لاہور ہو، تو اولیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، اور ان کا تو میسیج ہے محبت. پاکستان میں یہ شدت پسندی پھر کیسے اندر سے باہر کی طرف آئی اور پھر اتنی پھیل گئی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. یعنی ایک ایسے پالیسی ساز ادارے بننے چاہیے جن کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اصل میں جو پاکستان، یہ خطہ سب کانٹیننٹ جو ہے، یہ بالاہتمام یہ وہ خطہ ہے جہاں اسلام آیا ہی صوفیاء کے ذریعے ہے. اور بنیادی طور پر خانقاہ تھی. خانقاہ کے ایک پہلو میں مسجد تھی اور دوسرے پہلو میں مدرسہ تھا. حضرت داتا گنج بخش 1000 سال پہلے تشریف لائے، آپ نے ہی پہلی مسجد بنائی، اور بڑی معروف بات ہے، واقعات میں جائیں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا کہ آپ نے مسجد بنائی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی شاید اس کی ڈائریکشن درست نہیں. آپ نے بلایا اور کہا کہ جب میں نماز پڑھوں، تکبیر کہوں یا تو آپ محراب میں دیکھیے گا. انہوں نے دیکھا اور پھر اب لوگوں حجاب اٹھے اور انہوں نے اپنے تصرف سے لوگوں کو کعبے کی زیارت. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جہاں کے لوگوں کی سمت درست کی. مسجد بنی، اس کے ساتھ مدرسہ بنا. آپ اس میں از خود تدریس فرماتے تھے. اوائل دور میں آپ جتنی بھی خانقاہیں پڑھیں گے، ملتان کی ہو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی از خود مسند تدریس پر بیٹھ کر ٹیچنگ کرتے تھے. ان کا مدرسہ بھی حیا. اب بھی اگر آپ ملتان جائیں تو وہ جو مندر ہے، اس مندر کے آثار ابھی بھی ابھی بھی ہے، اور اس کے بالمقابل اچ شریف میں جلال الدین سرخ بخاری، ان کا مدرسہ جلالیہ فیروز شاہ کے دور میں، فیروزیہ بھی وہاں رہا، اس عہد کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر از خود ٹیچنگ کرتے تھے، تدریس کرتے تھے، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو از خود پڑھاتے تھے. نظام الدین اولیاء جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اوائل عمری تھی، بڑے جوان سال، اور مولانا نظام الدین بہاس انہیں کہتے تھے محفل شکن کے نظام الدین کی پائے کا اور ٹکر کا کوئی عالم اور کوئی مناظر نہیں ہے. حضرت بابا فرید الدین عمر کے آخری حصے میں تھے، آپ کی 90 سے اوپر. تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین تم بہت پڑھے لکھے ہو، 78 علوم اور فنون، لیکن اب تم مجھ سے ابھی کچھ اور چیزیں پڑھو گے. اور انہوں نے سبکن آپ سے کچھ، اور آپ اس دور میں جو ایک اور اہم بات تھی یہ تھی کہ روایتی درسیات کے ساتھ جو صوفیاء تھے، یہ صوفیاء کے ملفوظات پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے طبیعت میں گداز، نرمی، تزکیہ اور طہارت کی ساری چیزیں ہوتی تھیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عوارف المعارف پڑھاتے تھے، جو حضرت شہاب الدین سہروردی کی تھی، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ کشف المحجوب پڑھاتے تھے. تو یہ ایک ٹیسٹ کا اور ذوق کا بھی فرق تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اسکالر پیدا ہوتا تھا وہ تزکیہ اور طہارت اور اس پروسیس سے گزرتا تھا. اور صوفیہ کا بنیادی مشرب محبت ہے. بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، نہ وہ لمبے باز کرتے تھے ظاہر ہے، لیکن ان کی نگاہ کیمیا اثر اور ان کا جو کریکٹر، یعنی بر صغیر میں یہ سماجی انقلاب اتنا بڑا کہ جہاں کلاس سسٹم تھا اور اس پر ان کی باقاعدہ قانون سازی تھی کہ شودر اور ویش اور کشتری یہ سارے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور ان کے وید جو ہے وہ اگر اس کا بول شودر کے کان میں پڑ جائے یا اس کی زبان سے ادا ہو جائے تو اس کو کاٹ دو، بلکہ وہ سیسا سونا کے ڈال دیا کرتے تھے کان. وہاں پہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دسترخوان آراستہ کیا جہاں شودر بھی آ کے بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے معین الدین چشتی سید تھے، اور یہ مارشل اور سپیریئر ریس ہے یہاں کی جو مسلمان جس کو مانتے ہیں. تو یہ تھا وہ ایک ریولیوشن، انقلاب، کہ جس کے سبب پھر یہاں
وہ جو ایک اسلام ہے وہ پھیلا. تو بات جو ہے کہ وہ جو اسلام صوفیہ لے کے آئے تھے اس میں گداز تھا, انسان دوستی تھی, ایثار تھا, اخوت تھا. مدرسہ جب خانقاہ سے علیحدہ ہوا, مولوی اور صوفی یہ جب ہم نے ان کے انسٹیٹیوشن علیحدہ علیحدہ کیے تو پھر اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جن کے نتائج قوم نے اور امت نے بھگتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں جب مدرسے کو اس صوفیزم سے ہٹایا گیا یا علیحدہ کیا گیا تو یہ جو نتائج ہمیں ٹیررزم کی شکل میں نظر آئے وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے؟ میرے خیال میں ایک یہ ہے, اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو صوفیاں ہیں یہ صحیح مبلغ تھے اسلام کے اور اب بھی ہیں, اور یہ تفریق جو ہے صوفی اور نان صوفی یا صوفی اور مولوی یہ اب ہم نے جدید جو کی ہیں, یا صوفی کے نئے ماڈل اور اس کی کمپلیکشنز اور ایڈیشن ہم نے لے ہیں, تو یہ تو 150 سال کی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو دیوبند مکتبہ فکر کے اکابر جتنے ہیں وہ سارے ان کا تعلق چشتی صابری سلسلے سے ہے. ٹھیک. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی یہ چشتی صابری سلسلے کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلافت پیش کی. اچھا. اس سے یعنی کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ جو عہد جدید ہے اس کے آدمی ہیں, تو اس لیے لوگوں کو یہ سمجھنے میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی. اور چشتی صابری جتنے ہیں یہ سارے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے 2 سلسلے چلے. ایک چشتی نظامی جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے, جس میں آپ کا سلسلہ جو ہے سب بر صغیر یا پاکستان میں مہار چشتیاں شریف ہے, وہاں کے خلیفہ توسا شریف ہیں, وہاں کے آگے سیال شریف ہیں, وہاں کے آگے گولڈا شریف ہیں. یہ ٹھیک. اور چشتی صابری میں جو علی احمد صابر کلیر شریف یہ حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے یہ دوسرے خلیفہ تھے, اور ان سے یہ چشتی صابری سارے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر جو مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں, اختلافات بہت ریئر ہیں, کم ہیں, لیکن سم ہو موجودہ 150 سال میں جو مشترکات ہیں وہ دبتے گئے اور اختلافات تھوڑے ان کو زیادہ ہوا دے دی گئی, جس کی وجہ سے یہ آپ کو تضاد اور تصادم نظر آتا ہے. اگر ان کے بزرگ کہیں بیٹھیں تو اس میں بہتری کا بہت. اچھا ایک بات بتائیں, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ آپ خواہش قلبی کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا آپ اولیاء کرام کی تعلیمات سے اتنا متاثر تھے کہ آپ اس طرف آنا چاہتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, یہ بس حادثہ سمجھیں, یہ قدرت کی طرف سے کہ وہ آدمی کے بس میں شاید اتنا ہوتا نہیں ہے. میں ظاہر ہے جو ایک روایتی تدریس جو کالج یونیورسٹی اور اس کے بعد آرٹس کا ایک اسٹوڈنٹ ہو اور اس کے لیے لیکچررشپ یا ریسرچ ایجوکیشن یہ کچھ ہی ہوتا ہے. تو میں ریسرچ اسکالر تھا پنجاب یونیورسٹی میں, ڈاکٹریٹ کر رہا تھا, پھر اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھا. یہ مجھے یہاں آفر ہوئی تو میں یہ کوئی 22-25 سال پہلے, ظاہر ہے میں ابھی کوئی نوجوانی یا جوانی کی دہلیز پہ ہوں گا, تو میں ذہنی طور پر کچھ میرا خیال جرنلزم کا تھا, تو میں بیٹھتا بھی تھا کسی اخبار میں. لیکن یہاں یہ جو ایک پوسٹ تھی یہاں پہ ڈائریکٹر مذہبی امور اور پرنسپل اوقاف علماء اکیڈمی, یہ علماء اکیڈمی جو ہے یہ ایک بہت یہاں کا بادشاہی مسجد کے ساتھ یہ اکیڈمی تھی, اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں ریفریشر کورس بھی کرتے تھے 3 ماہ کے لیے, اور ایک 2 سال کا کورس بھی ہوتا تھا, اور اس کو ایک سینٹر آف ایکسیلنس اس کا درجہ میسر تھا. اور میں تھوڑی اس کی اگر تاریخ بیان کر دوں تو ہمارے مدارس کی جو ڈگری ہے شہادت العالمیہ, تو شہادت العالمیہ کو یو جی سی نے, اس وقت یو جی سی تھی اب ایچ ای سی ہے, تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایم اے کے برابر, ایم اے عربک اور اسلامک اسٹڈیز کے برابر درجہ قرار دیا تھا لیٹ 70s میں, اور ایک حال پوتا کمیشن بنا تھا, ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا, جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے, جس کی ریکمنڈیشن پر یہ ڈگری جو ہے درس نظامی کی ایم اے عربک اور اسلامک اسٹڈیز, تو اس کے لیے جو فوکل پوائنٹ تھا, جو بنیادی مرکز تھا, یہ علماء اکیڈمی تھا. یہیں پہ اجلاس ہوتے تھے, یہیں علماء اکٹھے ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ یہاں سے, انہوں نے یوسف گرایا اور اس طرح کے لوگ یہاں رہے, اور یہ ایک بہت, تو
مجھے یہ پھر یہاں آنے کا موقع ملا، پھر یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ میں یہاں یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مجھے رہ کے میں شاید ایک تو جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے جھگڑے ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے اور کوئی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا کام. دوسرا ظاہر ہے میری ایک وابستگی صوفیاء کے ساتھ ہی حضرت داتا گنج بخش ہے کیا نظار ہے. میرا اپنا ایک جو آبائی سلسلہ ہے کہ میرے دادا جو ہیں وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ان کے خلفاء میں سے تھے اور نسبی طور پر میرا تعلق کوچ شریف کے سادات سے تھا. تو یہ اس طرح کا جو بہت سے جو حوالے تھے جس وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ میں یہاں شاید بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. اور اتفاق حسن اتفاق کے جو یہاں کے سروس رول ہیں اس میں بنیادی طور پر تھا کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو اور اس نے ایم اے عربک اور اسلامک اسٹڈیز کیا ہو اور 10 سال اس کی سروس ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ 93 کے رولز ہیں اوقاف کے، تو مجھے یوں لگا کہ شاید یہ میرے لیے بنے. تو میں نے پھر یہاں پہ یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اور میں پھر یہیں پہ ٹھہر گیا. پھر بعد میں یہ پوسٹ اپ گریڈ ہوئی، ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر جنرل ہو گئی، تو میں یہاں پہ سرو کر رہا ہوں. تو مجھے یہاں پہ بالخصوص جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں اس کے ابلاغ کا موقع ملا. جو ان کے سالانہ یوم ہیں اس پر سیمینارز، کانفرنسز، ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کا موقع ملا. مدرسہ ایجوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا. اور میں نے ابتدا میں جو بات کی تھی کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ماڈل مدرسہ داتا دربار میں ہم نے جامعہ جویریہ میں بنایا، اور وہ جو تاریخی تسلسل جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ خانقاہ کے ساتھ جو مدرسہ، ہر خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا، اور خانقاہ کے ساتھ جو مدرسہ ہو وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہاں کی جو پروڈکشن ہے، وہ اس کے اندر گداز اور جمالیات اور تزکیہ اور طہارت، اس کے دائیں اور جذبے اور اسپرٹ وہ زیادہ ہوگی. تو پھر ہم نے ایک ماڈل مدرسہ یہاں پہ قائم کیا جو اس وقت پاکستان کے نمائندہ مدارس میں ہے. وہ کہاں پہ؟ وہ یہ داتا دربار میں، اور اس میں 500 اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے بچے جو ہیں وہ پوزیشنز لیتے ہیں جو قومی سطح کے ان کے امتحانات ہوتے ہیں. تو پھر وہاں سے ہم نے ایک مجلہ معرفیولیہ نکالا، ریسرچ جرنل ہے، اور اس کو نیشنل لیول پر 5 ایوارڈ مل چکے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اور صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو جیسے میں نے مشترکات کی بات کی تو اس کے ابلاغ میں، اور بالخصوص جو انتہا پسندی اور تشدد، اس سارے تناظر میں ہم نے اس پر داتا دربار کا عرس جو ہے اس پر ہم نے عالمی کانفرنسز شروع کی. اس سال بھی عالمی کانفرنس ہوئی، پچھلے سال بھی ہوئی، یہ اس سال ہماری 5ویں کانفرنس تھی. تو اس طرح کی ہم نے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے کسی کو، سب سے پہلے میں سمجھوں کہ اس کا مجھے ہی فائدہ ہوا، اور مجھے میرے لیے میری جو بھی کوئی استعداد کیپیسٹی تھی وہ مجھے انر سیٹسفیکشن. ہاں، ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم طاہر شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اپنی باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، تصوف بہت سارے لوگ اس کی انٹرپریٹیشن مختلف کرتے ہیں، اس کی تشریح مختلف کرتے ہیں. آپ کا چونکہ پیشن بھی ہے، آپ اس کی طرف آئے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تصوف کی تعریف کو کیا سمجھے ہیں، کس طرح سمجھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میں اس میں جو صوفیاء نے بھی یہی کہا، اور جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑی معروف حدیث ہے جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، 3 سوال کیے، اخبرنی عن الایمان اور اخبرنی عن الاحسان. مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، اور تیسرا کوشچن تھا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے. اور یہی احسان ہے جس سے ہمارے صوفیاء نے پھر اس تصوف کو ڈرائیو کیا. آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو یہ خیال کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے.
فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تجھ میں یہ کیپیسٹی اور استعداد نہیں ہے تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس اس کو دیکھنا یا پھر اس حالت مشاہدہ میں ہونا یا پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ احساس اگر جاگزیں ہو جائے تو پھر آپ کے عمل, قول, فعل اور علم کی سمتیں کس طرح درست ہوتی ہیں اور اس میں خیر اور برکت کے کیا زاویے زینے واہ ہوتے ہیں, اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جبریل سے یہ جو شعبہ ہے, جس کو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل دور میں تو صحابی ہونا ہی سب سے بڑا ٹائٹل تھا, آپ کے خانوادے کا فرد ہونا ہی سب سے بڑی بات تھی. اس دور میں باقاعدہ انسٹیٹیوشن نہیں تھا, کیفیت تھی. حضرت ابوبکر صدیق ظاہر ہے راتوں کو اٹھ کے جو ان کا سوز و گداز تھا اس سے کون واقف نہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے اس انسٹیٹیوشن اور اس پروسیس سے گزرے ہوئے تھے. بعد میں جب جو خلافت راشدہ تھی اس کا دور ختم ہوا اور پھر ملوکیت آئی, اور ملوکیت جو ہے جب وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے اپنے لوازمات ہیں اور اس میں ساری چیزیں ہیں جس کے سبب پھر صوفیاء کا ایک اسپیسیفک ایسا گروہ پیدا ہو گیا اس ٹائٹل کے ساتھ کہ جنہوں نے وہ روایات اور ان روحانی اقدار کو اپنے لیے مختص کر لیا. پھر خانقاہیں بھی بنی اور پھر ان کے ہاں لوگ جاتے تھے, اور جیسا میں کہ جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تزکیہ اور طہارت, پیوریفیکیشن, کہ آپ کے اندر یہ اخلاص پیدا ہو جائے جو آپ کی نماز میں, آپ کی عبادات میں, آپ کے امور میں وہ کیفیت پیدا کر دے جو دراصل ہونی چاہیے, کہ ہم عمل سے گزر کر پھر اس کیفیت میں ڈل جائیں. تو ہمارے پھر جو صوفیاء ہے کہ ڈیفینیٹلی حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے تو وہ امام بھی وہی تھے, مصلی امامت پہ بھی وہی کھڑے ہوتے تھے. اچھا, یہاں پر ایک باریک سا نقطہ ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات ڈیفینیٹلی دین کی تعلیمات ہیں, لیکن کچھ لوگ اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ اگر, کیونکہ بہت سارے ایسے اولیاء کرام بھی ہیں جو مخلوق سے پردہ کر گئے تھے یا ان سے دور رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے دنیا کا نظام بھی چلانا ہے, دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے لوگ بھی چاہیے, تو وہ ایک ڈفرینٹ لائن ہے, تو شاید وہ کہیں میچ نہیں کر پاتی. اگر سارے اس طرف چلے جائیں تو آپ, یہ ایک اور بھی سوال اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ آپ ایک طرف تصوف کو پسند کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹو پولز ہیں جو اپارٹ ہیں؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک چیزیں ظاہری نظام کے لیے ہیں, کچھ چیزیں قانونی ریکوائرمنٹ ہیں. جیسے جب کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قانونی طور پر تو مسلمان ہو جاتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اب ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, تو یہ ایک اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے. تو جو ایک ایڈمنسٹریشن ہے, چیزوں کو مینج کرنا, یہ ایک الگ درجہ رکھتا ہے, اور پھر دلوں کی دنیا کو آباد کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. تو جو ایک خانقاہی نظام ہے اس کے اندر جو صوفیہ نے احوال, اطوار اور جو اس کا ڈیکورم رکھا, وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو صحیح اسپرٹ اور کمپلیکشن ہے اگر ہم نے کہیں دیکھنی ہے تو وہ آپ کو وہیں پہ نظر آئے گی. اور اگر دنیا کے اندر ہمارے صوفیاء یہ ان کے کارواں اور کانوائے نہ چلتے, اور جس کی دوبارہ پھر ہم اس خطے کی مثال لیں گے کہ جس طرح حضرت داتا گنج بخش آئے اور پھر انہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا, اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے, اور پھر ایک باقاعدہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلا جو سلسلہ ہے وہ چشتیہ ہے, تو اور وہ بڑا سنہری دور ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں, ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں, اس کے بعد بابا فرید الدین مسعود ہیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں. تو یہ گولڈن پیریڈ ہے. اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان خانقاہوں کی اپنی روایت اور ایک اصول تھا. چشتیہ کہتے تھے کہ بادشاہ کو اپنی خانقاہ میں نہیں آنے دیں گے, اور نہ از خود جو دربار ہے دربارداری کے امور میں ہم مداخلت بھی نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ دہلی میں ہوتے ہوئے بھی کبھی علاؤ الدین خلجی خواہش ہی کرتا رہا کہ کاش مجھے نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ان کے قدم چھونے کا موقع ملے, لیکن وہ میسر نہ آیا.
اس کے پیرالل ملتان مرکز تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، سہروردی سلسلے کے تھے. سہروردی سلسلے کا جو ایک اس حوالے سے پالیسی یہ تھی کہ بادشاہ کے ساتھ رہ کر ان کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو دیندار رکھیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی پالیسیاں ایسی بنائیں جس کے سبب لوگ دین کے قریب رہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتان سے چلتے تھے، دہلی آتے تھے اور بادشاہ باہر نکل کر ان کا استقبال کرتا تھا. تو یہ ایک فلیور ہے، بنیادی طور پر منزل تو سب کی ایک ہے اور الٹیمیٹلی وہ. اچھا، میں اس فلیور کی بات کر رہا ہوں جس میں ہے کہ ہمیں بادشاہ سے بھی نہیں ملنا، بادشاہ بھی ادھر نہ آئے. مثلا اس کیفیت کی بات یا اس سوچ کی بات. میرا سوال یہ ہے کہ ایک خانقاہی نظام میں انٹر سے ایک آدمی جاتا ہے اور ایک اس نظام سے باہر دنیاوی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے دنیا کو. اسلام کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ ریاست بڑی ضروری ہے دین کے پھیلاؤ کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. لیکن اگر آپ خانقاہی نظام میں چلے جائیں، یہ جو کوشچن ہے بہت سارے اذہان میں اٹھتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ضرورت ہے. خانقاہی نظام میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کی اس ساری اسٹرگل سے آپ کہیں نکل نہیں جاتے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مقام وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. شاید نہیں، یقیناً سارے تو اس درجے پر پہنچ بھی نہیں سکتے، اور نہ سب کے من کے اندر یہ وہ لگن ہوتی ہے. اور آج ہم یہاں بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں وہ تو انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. اور پھر ان کی یہ مینجمنٹ تھی. ایک جو بات یہ بھی ہے اس میں کہ صوفی جو ہے وہ کوئی سوسائٹی سے کٹا ہوا آدمی نہیں ہوتا، وہ اس کی نبض جو ہے وہ سوسائٹی کی پلز کو وہ چیک کرتا ہے اور عبقری اور نابغہ اور جینیس ہوتا ہے. میں اب یہاں اگر یہ سوال کروں کہ یہاں تو ہندی کلچر تھا اور معین الدین چشتی نے آ کر یہاں وہ خراسان سے یا جہاں بھی چلے تھے تو وہ انہوں نے یہاں کا کلچر، تہذیب، سویلائزیشن، لوگوں سے میل جول، وہ ساری چیزیں کس طرح انہوں نے کر لیا. تو وہ آئے، یہاں رہے، لاہور ٹھہرے، ملتان میں انہوں نے قیام کیا، یہاں کا کلچر، سویلائزیشن، لینگویج، انہوں نے ساری چیزیں یہ سیکھیں. اور ان کے ساتھ 40 لوگوں کا ایک گروپ تھا پورا. اور میں اس کے ساتھ اور ایڈ کروں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا جو انسٹیٹیوشن تھا، جو یونیورسٹی تھی، وہ اس میں پڑھاتے تھے. پڑھانے کے بعد جب کوئی آدمی جو ایک جیسے آپ سمجھے کہ ماسٹر کر لیے درس نظامی یا جو بھی اس کا تھا 7-8 سال، اس کے بعد پھر آپ اس کا انٹرویو کرتے تھے. تبلیغ میں جاؤ گے، تدریس میں جاؤ گے، تحقیق میں جاؤ گے، تقریر میں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اس کا ذوق، شوق، رغبت، لگن، مائنڈ سیٹ جو بھی ہوتا تھا، پھر اس کے لیے وہ ایک الگ پھر نیا کورس اس کے لیے کرواتے تھے کہ اگر تم نے تدریس کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ یہاں تک آپ قافلے جاتے تھے. آپ چونکہ جو خانقاہ ہے سہروردی، یہ بہت امیر خانقاہ تھی. آپ جب اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا تھا تو اس کو جو بھی سکہ تھا جس کی اماؤنٹ آج کے 5000 پاؤنڈ کے برابر ہو، دینار یا جو بھی تھا، اس کو وہ دیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ تم ایک اچھے تاجر کے طور پر جانا، وہاں جا کے مال تجارت لے کے جانا، تجارت کرنا، لوگوں پر اپنے کردار کا سکہ جو ہے وہ جمانا اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا. جب لوگوں پر تمہاری کردار کا تفوق اور پرچم مضبوط ہو جائے پھر ان پر اسلام کی دعوت پیش کرنا. یہ ہے جو بات ہم تو یہ جو مشرق بعید میں اسلام پھیلا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنز تھی اور یہ کازز تھے. یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی بس جو صوفی کا کردار ہے نا وہ بہت بنیادی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم تو آج یہ سوچتے ہیں نا جی کہ فلاں جگہ پر جہاں میرے والد ہیں وہاں مجھے بھی دفن ہونے کی جگہ مل جائے، اور بہن بھائیوں کے لیے جی ہم ایک جگہ ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری دنیا کی ترجیحات میں ہے. یہ لوگ دیکھیں، یہ کوئی حجویر سے اٹھا، اس کو تو نہیں پتا، اس نے تو یہ خواہش نہیں کی تھی کہ میرا بھائی وہاں ہے، میرا ماموں وہاں ہے، والد وہاں، میری قبر بھی، میرا مزار بھی وہاں بنے. اور یہ سید امیر علی جو اسپرٹ آف اسلام، جسٹس سید امیر، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ہائی اسپاٹس اسلام ہے، یہ شاید یہ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ بھٹی چوک، بھٹی کون تھے یہاں لاہور والے، یہ گجر گوالے، لاہور تو کوئی معروف جگہ نہیں تھی داتا صاحب کے آنے سے پہلے.
تو معروف ہوئے آپ جب وہ دودھ والے واقعے سے وہ تو لوگوں کی آمد و رفت بڑھی تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا اس کو اب نام چینج کر دیں, اب اس کا نام حجویری دروازہ رکھ دیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ پہلے کے لوگ رہ رہے ہیں, ان کا حق فائق ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو جینیس آدمی وہ دیکھ رہے تھے یہ تو داتا کی نگری بن جانا ہے, لاہور ہم سے اور میں لاہور سے ایسا منسوب ہوں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ جتنی محبت لاہور والوں نے داتا گنج بخش سے اور داتا گنج بخش نے جو محبت لاہور والوں سے کی ہے, یہ تو جو صوفیہ کی جماعت ہے اس کی مثال آپ کو میں پھر یہ صوفیہ کے طبقے میں اس کی مثال اور آپ کو کہیں نہیں ملتی. تو یہ بڑے لیڈنگ لوگ تھے اور پھر انہوں نے مینج کیا بنیادی طور پر. تو یہ بہرحال ان کا مطمع نظر اسلام کا فروغ تھا, لیکن اسلام کے فروغ تلوار کے زور پہ نہیں تھا, بلکہ یہ جو غوری تھا یہ تو پہلا مارکا ترائن میں شکست خوردگی کے بعد واپس جا چکا تھا, اور غور کی پہاڑیوں میں یہ تو بڑا آوارہ و سرگرداں تھا, پریشان تھا. اس کو خواب میں بشارت دی حضرت خواجہ معین الدین چشتی, اور جب وہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کا دیکھیں اجمیر جو ہے نا اس وقت یہ ہندوستان کا اہم ترین سیاسی مرکز تھا. اگر معین الدین چشتی چاہتے نا تو لاہور میں حضرت داتا صاحب کی کون سی اولاد تھی, یہاں بیٹھتے نظر نیاز وصول کرتے اور بڑا کلچرڈ ایریا تھا, آسودگی کی زندگی گزارتے, ٹھاٹھیں کرتے. یہاں سے ملتان سے اس سارا کلچر سمجھا, اس مشکل ترین سپاٹ پہ گئے, مشکل ترین کٹھن ترین جگہ پر گئے اور ٹکر لی جا کے وہ پرتھوی راج سے. پرتھوی راج راجپوتوں کا سب سے بڑا چیف تھا, اور اجمیر اس وقت فوجی سیاسی اور خاندانی اعتبار سے پورے ہندوستان کا مرکز تھا. اور آپ نے انوائٹ کیا, خواب میں بشارت دی, اور جب وہ ایک باتیں بڑی طویل ہیں, واقعات میں ٹائم لگ جائے گا, جب اس کے ساتھ ہوا اس پہ تو آپ نے پھر اس کو کہا تاریخ کے اندر مارائے پتھورا را زندہ گرفتار کرد وہ حوالہ شہاب الدین کردام, کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین کے حوالے کیا. شہاب الدین نے جب ترائن کی دوسری لڑائی میں پرتھوی کو شکست دی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور پھر آپ کا شکل شبہات حلیہ چہرہ دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا. اب اس موقع پر آپ نے حضرت معین الدین چشتی نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. آپ نے فرمایا مقامی آبادی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, ان کو یہ نہیں ہے کہ طے کر دو یہ دوسرے مذہب, احسان کا معاملہ کرنا, ان سے محبت کرنا. اس مقامی لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم پر ایک ایسا حکمران مسلط ہوا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے, اور پرتھوی کے بیٹے کو اپنا یہاں نائب مقرر کر کے جانا, اس وقت تک اسے اپنے اختیار سونپے رکھنا جب تک وہ تمہاری پالیسیز پر کار بند رہے, اور ان کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرنا. تو یہ ایک اسلوب تھا. پھر دیکھیں اسی غوری کے بعد اس کے جو التمش ہیں, ایبک ہیں, یہ اسی کے پروردہ تھے سارے, یہ خاندان غلامہ. تو یہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, یہ نگاہ کی تیغ بازی, یہ سپاہ کی تیغ بازی, جو بر صغیر کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس اسپرچل ہسٹری کے پیچھے آپ کو چلتی محسوس ہوگی. جہاں جہاں ان صوفیہ کے ڈیرے لگے ہیں وہی اسلام کے اور وہ دین کے مرکز بنے ہیں. محمود غزنوی تو کتنی دفعہ آیا اور چلا گیا, اور اس دور کا غزنوی ہونا بہت بڑا ٹائٹل تھا, اور حجویر تو غزنی کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت داتا صاحب بھی آتے اور اپنے آپ کو غزنوی کہلواتے یہاں پہ کہ جی میرا اس علاقے کے جو رولرز فیملی سے تعلق ہے. آپ نے تو ایک معمولی محلے کو اپنے جو نام کے ساتھ شامل ہونے کا اعزاز بخشا. آج غزنوی ہونا اعزاز تو نہیں, آج تو حجویری ہونا اعزاز. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
व्यूअर्स वेलकम अगेन. अच्छा ताहिर साहब, सारा वक्त अपनी जॉब को ही देते रहते हैं कि खुद अपने लिए भी कोई वक्त निकालते हैं? नहीं, मैं जॉब मेरी चूँकि ज़ाहिर है ऐसी है कि इसके बारे में चलता फिरता भी सोचता रहता हूँ कि क्या करना है और किस तरह करना है. जो रूटीन का फाइल वर्क है ना जी किसी भी दफ्तर में, ये तो एक आध घंटे की बात होती है. जो दफ्तरों में आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपनी जो है ना फिर क्रिएटिविटी से तख्लीकी काम वो फिर उसमें सोचना करना, तो उस हवाले से मुझे चूँकि अभी रिसेंटली हमारे जो मिलादुन्नबी के कौमी और सूबाई सतह पर हुए इवेंट्स हुए, उनको एक होता है मामूल में सरकारी दफ्तरी काम करना, एक है अगर आपका उसमें ज़ौक़ हो तो फिर आपको उसके किस तरह बनाते संवारते हैं वो है आपकी इनपुट. अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना अपना टाइम जब उनको थोड़ा मिलता है, कोई मौसीकी सुनता है, कोई शायरी, कोई किताब, कोई ट्रैवलिंग करता है, तो आप क्या करते हैं? मुझे ट्रैवलिंग का तो वैसे बहुत मौका मिलता है. पंजाब में 540 मीज़ार हैं और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अभी आज प्लान कर रहा था 22 तारीख को, शायद 22 नवंबर को हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स का इफ्तिताह है कि मैं वहाँ हाज़िरी दूँगा. तो ये उच्च शरीफ है, यानी पंजाब के जो जितने कल्चर्ड एरिए हैं उसमें सूफिया के मिज़ार हैं, तो वो मुझे जाना वैसे भी अच्छा लगता है कि मेरे जीन्स में ये चीज़ शामिल है. तो एक तो ये मुझे है. दुनिया में कहीं और भी गए, सफ़र किया? ज़ाहिर है मैं अमेरिका बहुत दफ़ा गया हूँ और वहाँ भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वहाँ जाने का मौका मिला है. अच्छा, सूफीज़म जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के और किस खित्ते में आपको लगा कि इस तरह की या इससे मिलती जुलती सिचुएशन है? ये पूरी बेल्ट जो है जिसको आप अगरचे ये सब कॉन्टिनेंट के दायरे में तो ना आता हो, लेकिन जो है हमारा सेंट्रल एशिया है, बुखारा, समरकंद, ईरान, खुरासान, अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, आगे हिंदुस्तान का ये सारा, ये इनका तसव्वुफ़ के एतबार से ये सारा रिच एरिया है और इसमें चीज़ें कुछ उधर से इधर आईं, इधर से उधर गईं. जैसे हम कहते हैं कि जो बर्रे सगीर के अंदर 4 सलासिल हैं और हज़रत दाता गंज बख्श 1000 साल कबल जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अभी जो सलासिल तसव्वुफ़ हैं इनकी तदवीन नहीं हुई थी. उसके बाद पहला सिलसिला चिश्तिया, उसके पैरेलल सोहरवर्दी, फिर उसके बाद कादरी हैं. और कादरी जैसे मैंने कहा कि दिल्ली थे मरकज़ था चिश्तिया का, मुल्तान सोहरवर्दियों का, और लाहौर जो है ये हज़रत मियाँ मीर और शाह हुसैन और शाह इनायत इन लोगों के सबब कादरी सिलसिले का मरकज़ लाहौर बना. और दारश को जो है ये शाहजहां के 2 बेटे जो मारूफ हुए, दारश को और औरंगज़ेब. दारश को कादरी था, हज़रत मियाँ मीर का बड़ा चहेता था. मैंने इस बात शायद अभी की है या दोबारा कर देता हूँ कि जो बर्रे सगीर की तारीख़ है इसमें जो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ खानका की पॉलिटिकल जो है आपका सफ़र, उसमें खानका की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी थी और एफिलिएशन बहुत ज़रूरी थी. तो पैरेलल फिर जो औरंगज़ेब था इसने सरान शरीफ नक्शबंदी सिलसिले के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया और वो हज़रत मिर्ज़ा ज़फ़र सानी के किसी बेटे का शायद मुरीद था और वो नक्शबंदी मशरब, उसका मशरब भी वैसा ही था. अच्छा, बच्चे कितने हैं? बेटा मेरा एक GC यूनिवर्सिटी में है और 2 छोटी बेटियां हैं. बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटा बस मेरी तरह ही कुछ इसी तरह की हरकतें करता रहता है. वो उसका लिटरेचर का ज़ौक़ है. तो लिटरेचर के जो लोग होते हैं आम बुनियादी तौर पर, तो उसने कंप्यूटर साइंसेस में O लेवल के बाद कुछ पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी में था. फिर उसने महसूस किया कि शायद इसमें उसने घुटन सी है, तो फिर वो लिटरेचर में आ गया. मैं भी उससे ज़रा खुश हुआ. तो अब वो इंग्लिश एक दौर में था वालिदैन की कोशिश तो बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने. खैर अब तो जिस तरह डॉक्टरों के साथ हो गया तो अब लोगों का और भी ख्याल आता है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए. तो आप भी अपने बच्चों को इन्फोर्स करते हैं कि नहीं जी जो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बनो, या फिर उनको देते हैं कि नहीं ठीक है जो आप? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो उसमें यही है कि बुनियादी बात हुई कि अगरचे ये अब जुमला ही रह गया है, इसमें कोई इतनी शायद डेप्थ ना हो कि अच्छा इंसान बने, लेकिन वो उसका अपना जो ज़ौक़ है जिसमें वो उसको जो भी अल्लाह ने उसको इस्तेदाद सलाहियत दी है वो उसमें इनर्श हो, नमू हो, ग्रो करे. क्योंकि एक बच्चा या एक स्टूडेंट उसको सबसे पहले
یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا، میرے اندر کیا کرنے کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے. ہر آدمی اس کے اندر کسی خاص کام کا ضرور ذوق ہوتا ہے. وہاں بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اس کام سے کہیں دور لے جاتے ہیں. اچھا، ہیپینس یا روحانی تسکین جیسے کہتے ہیں، وہ کس کام سے ملتی ہے؟ لوگوں کی خدمت کر کے. میں اپنے جو ساتھ میرے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی کسی کا کام بغیر سفارش کے کر دیا کرے. کبھی کسی ایسا بوڑھا ضعیف جس کی پینشن رکی ہو، جس کے کوئی موو اوور کا کیس کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کو آپ ضرور دیکھیں. تو میرا چونکہ شعبہ ایک ایسا ہے، یہاں 1000 لوگوں کی ماسک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور مساجد سے منسلک جو مؤذن، امام، خطیب، ظاہر ہے سوسائٹی کے بہرحال پسماندہ لوگ ہوتے ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جو خدمت کا جو بھی کوئی پہلو نکل سکے تعلیمی اعتبار سے، وہ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلوما، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی، میں ان چیزوں کو بڑا انکریج کرتا ہوں. کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو کرنے سے رہ گیا ہو؟ وہ تو ظاہر ہے زندگی میں بہت سے ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. جو مجھے بہت اوائل عمری میں ایک بڑی اسٹرانگ اور بہت وسیع سرکل تھا ایڈمنسٹریشن کا جو مجھے کرنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا تھا کہ 28-30 سال کی عمر میں یہ سارا میرا ایک دائرہ اثر تھا. تو ظاہر ہے ایج فیکٹر بہت بڑی چیز ہے کہ جو چیزیں آپ کو 45 سال کی عمر میں سمجھ آتی ہیں وہ 30 سال کی عمر میں سمجھ نہیں آ سکتی. ڈی جی بن گئے، اگلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا فلاں کے آگے جانا ہے. مجھے اگر یہاں بھی سکون سے بیٹھے رہنے دیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ہر شخص کی زندگی میں کہتے ہیں جی عورت جو ہے مرد کی کامیابی میں اس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں وہ جو عورت ہے وہ ماں ہے، وائف ہے، دونوں ہیں یا کوئی اور ہے؟ نہیں، میں اپنی دونوں ہیں. میری والدہ جو ہیں وہ بہت نیک، بہت برگزیدہ، اور ساری زندگی انہوں نے قرآن ہی پڑھایا. اور بچپن میں اگر فجر کی نماز میں تاخیر ہوتی تھی تو وہ کم از کم دوپہر تک ضرور ناراض رہتی تھی. اچھا. ہاں، یہ ان کا تو ان کا جو ہے وہ اثر میں ہے. اور دوسرا المیہ یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنریشن جو میرے ایج گروپ کے لوگوں کے جلووں میں پروان چڑھ رہی ہے، ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. مجھ میں اتنی کرج نہیں ہے کہ میں اس طرح بچوں کو فجر کے وقت اٹھاؤں جس طرح میرے والدین مجھے اٹھاتے تھے، جس طرح انہوں نے ہمیں مسجد میں بھیجا. ہمارا پہلا تعلق مسجد سے قائم ہوا. آج کے بچے کا یہ المیہ ہے کہ اوور پروٹیکٹڈ ہے مسجد میں، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکا. مسجد کی آپ نے بھی، میں نے بھی یقیناً چٹائیاں اٹھائیں، بچھائیں، اور ہماری جو جنریشن نے کیا ہے، اور ہمارا پہلا تعلق اور ہماری گروتھ ہی وہیں سے ہوئی ہے. اب یہ چیزوں کا نہ ہونا یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو میں اپنے جو آپ کا بنیادی سوال تھا، تو میرا جو گھر کا ابتدائی ماحول اور بات کا وہ سارا، وہ میں اس سے بہت خوش ہوں. اچھا، اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے ملازمین کی بھلائی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس میں جیسے میں نے کہا کہ میں ایم فل پی ایچ ڈی جو اپنے امپلائیز تھے، جو درسیات پڑے ہوئے تھے، جن کے آگے ایجوکیشن کے مزید امکان نہیں تھے، اس کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے رابطے کر کے ان کے امکانات پیدا کیے، اور کہا کہ صرف درس نظامی ہی کافی نہیں ہے. ہمارے بہت سے علماء کی اکثریت جو ہے وہ ایم فل کر رہی ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے. اپ گریڈیشن ہے ان کی مختلف جو سٹیپس پر، اس کو ہم نے لازمی کیا ہے. ان کے لیے جو ریفریشر کورسز ہیں، ان ساری چیزوں کا جو ایک خاص دائرے میں ہوتے ہوئے ہے. اور میں سب سے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسجد کمیٹیاں ہیں، آپ بھی میں بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بڑا استحصال کرتے ہیں مولوی کا. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو خطیب ہے، امام ہے، مؤذن ہے،
وہ عزت اعزاز وقار کے ساتھ مصلی اور ممبر اور محراب پہ. اچھا ایک میں اس سوال کو اینڈ پہ لے جاتا ہوں، لیکن کوئی ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک ڈبیٹ سی چل رہی ہے، ایک یہ ہے کہ دادا صاحب کا جو مزار ہے وہ اس جگہ پہ نہیں تھا، اوریجنل مزار کہیں اور ہے، اور یہ والا مزار وہ نہیں ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ یہ ڈبیٹ آج بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک جو ہے اس والے مزار کے حوالے سے وہ نیچے کہیں ہے، اوپر والا جو ہے یہ شاید اس طرح نہیں ہے جیسے مغلوں کے جو ہے اس وقت بنے مقبرے، ان میں اوریجنل قبر نیچے ہوتی ہے اور اوپر دوسری ہوتی ہے. اس کے حوالے سے یہ جو مزار شریف سامنے ہے نظر آ رہی ہے یہ یہی ہے، اور یہ چونکہ ماؤنٹ ٹیلا تھا اور دریا گزرتا تھا اور دریا کے گرد دائر ایک بڑی جگہ تھی، تو مزار شریف بھی یہی ہے. اس لیے کہ جو ایک سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوتی ہیں کہ جو واقعاتی شہادتیں ہیں، سب سے بڑی واقعاتی شہادت یہ ہے کہ آپ کے جو سب سے پہلے خلیفہ شیخ ہندی، جن کی کم و بیش مزار شریف کے ارد گرد اب بھی 100 کے قریب گھر ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کی بڑے تسلسل کے ساتھ قبریں مزار شریف کے ارد گرد موجود ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی چلہ گاہ ہے وہ یہیں پہ ہے، اور اس سے مزید کوئی 1000 یا 500-700 گز قدموں کی طرف بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کی چلہ گاہ ہے جہاں سے روایت ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل چل کے آتے تھے. میں اب یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہاں جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے وہاں چدرا کی اور بہت. تو میں آپ کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے، کہ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکدے او پیر سنجر راہ حرم، کہ یہ جگہ جو ہے یہ معین الدین چشتی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے. معین الدین چشتی اور پھر ان کے لیے حرم کا درجہ، اور میں تو آپ. تو یہ ایک اس جگہ کی ایک بہت سگنیفیکنس ہے بر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں، اس لیے یہ پہلے روز سے تاریخ کی آنکھ میں رہی. تو شاہی قلعے کے اندر جو کوئی ایک مزار ہے وہ کسی بزرگ کا ہے، کیونکہ شاہی قلعہ تو بہت بعد میں بنا ہے. شاہی قلعہ تو اکبر کے دور میں بنا ہے نا، اور اکبر کے دور کو آج شاید 400 یا 350 سال ہیں. یہ 1000 سال ہے. کوشچن کیا جاتا ہے جو بڑا ایک مشہور مزار ہے یہاں پر، بہت عقیدت مند ہے اس کے بھی، وہ مزار بی بی پاک دامن ہے، کہ وہاں جن ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ ان ہستیوں کے مزارات کسی اور جیسے عراق یا ایران شاید وہاں پہ بھی موجود ہے، ان ناموں سے یہاں بھی موجود ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے جو ایک روایت ہے کہ یہ سید احمد توختہ نامی کوئی بزرگ تھے، ان کی صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بہت پہلے تک ہم یہی سنتے رہے ہیں. اور اب جو سن رہے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی یا حضرت امام علی مقام کی بیٹی حضرت رقیہ ہیں، اور اسی نام کی ایک ہستی اور شخصیت کا مزار شام میں بھی ہے. تو اگر یہ وہی ہیں تو یہ اس خطے کی بہت بڑی ایک سعادت ہے، اعزاز ہے کہ وہ. لیکن جو پرانے تذکرے جتنے ہیں، داتا گنج بخش نے کشف المحجوب لاہور میں لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے ائمہ اہل بیت کا باقاعدہ چیپٹر اور باب باندھا ہے، اور مجھے تو اس میں کہیں اس طرح کا ایک وہاں جگہ بنی ہے مخصوصی، وہاں کہا جاتا ہے کہ جو دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہاں جایا کرتے تھے. میرے جو سرکاری جو دفتری ریکارڈ ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی کوئی چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اور میں یہ سوال مختلف لوگوں نے اٹھایا بھی ہے کہ میں پھر دہراتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش نے بڑی تفصیل کے ساتھ ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے. ائمہ اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین اور حضرت باقر، جعفر صادق، ان ساری ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ، اور انہوں نے جو الفاظ عقیدت ارادت میں بالکل ڈوبے ہوئے استعمال کیے ہیں کہ وہ تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہستی کوئی اس طرح کا ذکر کر دیتی تو ہمیں بہت سہولت ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمیں ایک تو اس جو یہ خطہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اس کے ساتھ
اپنی کمٹمنٹ وابستگی جو ہے اس کو بہت مؤثر اور مضبوط رکھنا چاہیے. وہ دنیا کے خطے جو آزادی کی نعمت سے محروم ہیں اور آج اس جد و جہد میں ہیں، کشمیر سمیت، اور وہاں کے لوگوں کے حال احوال دیکھیں اور پھر اپنے، تو اس خطے کی قدر کرنی چاہیے. اور آج دنیا کے اندر فرانس میں جو ہرزہ سرائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بطور خاص یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری وابستگی ہے تاجدار ختمی مرتبت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو اس طرح مؤثر اور مضبوط کرنا چاہیے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ از رسالت دین ما آئین ما، کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری طاقت، ہماری عزت، عظمت، ہر چیز جو ہے وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے. ہمارا عزت، شکو، پیشوائی، بلندی، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ قوم کا، نہ خطے کا، نہ ملک کا، اگر ہماری وابستگی وہاں اس سطح پر مضبوط نہ ہو. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا از حد ضروری ہے، اور دوسرا اس خطے کی ہمیں قدر کرتے ہوئے آپس میں رواداری اور انسان دوستی کے جذبوں کو فروغ دینا ہوگا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور اس بات کے اوپر میں آج اس پروگرام کی اینڈنگ کر رہا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنزیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.